السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، گویا سورج آگ برسا رہا تھا۔ ہم نے ایک سایہ دار جگہ میں دسترخوان لگایا اور ہم سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تو اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے، تو اتنی مشقت کا کام کرتا ہے، پھر تو نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تجھ پر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، کھاؤ اور پیو اور پاؤ صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس چرواہے کی حکیمانہ باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے اور تمہیں بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا، حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن دیکھو یہ کتنا امین اور متقی چرواہا ہے۔ چرواہا نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ اگرچہ میرا آقا تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر عمل سے باخبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کو ہبہ کر دی۔ ایک اور بیان سماعت فرمائے، حضرت سیدنا ابو سہل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، مجھے حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ایک مرتبہ مجھے شدید فقر و فاقہ اور مفلسی نے آ لیا اور میری تنگ دستی انتہا کو پہنچ گئی۔ قصاب، سبزی فروش اور دیگر دکاندار بار بار اپنے قرض کا مطالبہ کرتے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک دن میں ایک پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ غلام نے کہا، ایک حاجی صاحب دروازے پر موجود ہیں اور ملاقات کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بلوایا تو وہ خراسانی شخص تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا، کیا آپ ہی ابو حسان ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں میں ہی ابو حسان ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا، میں حج کے ارادے سے آیا ہوں، میرے پاس 10,000 درہم ہیں، آپ یہ رقم بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، میں حج سے واپسی پر لے لوں گا۔ میں نے کہا، لاؤ اپنی رقم میرے سامنے رکھو۔ اس نے رقم کی تھیلیاں میرے سامنے رکھی، ان کا وزن کیا اور مہر لگا کر میرے حوالے کر دی، پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بہت تنگ دست اور مجبور ہوں، قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرا سکون برباد کر دیا ہے، اگر اس مجبوری کی حالت میں خراسانی کی رقم اپنے استعمال میں لاؤں تو میرا سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ پھر اس حاجی کے آنے تک اللہ رب العزت نے کشادگی فرما دی تو میں بآسانی اس مال کا ضمان ادا کر دوں گا۔ پس میں نے تھیلیاں کھولیں، قرض خواہوں کا سارا قرض ادا کیا، پھر کچھ اشیاء خورد و نوش اور دیگر ضروری سامان خرید لیا۔ آج ہمارے ہاں کافی دنوں بعد خوشی ہوئی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ خراسانی حاجی جانب حرم اپنی منزل پر روانہ ہو گیا ہوگا
اور اس کے آنے تک میں رقم کا انتظام کر کے بندوبست کر کے پوری رقم واپس کر دوں گا۔ ہمارا وہ دن بڑی فرحت اور مسرت میں گزرا۔ دوسرے دن صبح صبح غلام نے کہا وہی خراسانی حاجی دروازے پر موجود ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے کہا اسے اندر بلا لاؤ۔ وہ آیا اور کہا میں حج کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد مجھے اپنے بیٹے کی وفات کی خبر ملی ہے۔ اب میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں اور جو رقم بطور امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ واپس کر دیجیے۔ خراسانی کی اس بات نے مجھے ایک پریشانی میں مبتلا کیا کہ اس سے قبل مجھے کبھی ایسی پریشانی کا سامنا نہ ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ بالآخر میں نے کہا اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، میرا گھر غیر محفوظ تھا، میں نے آپ کی رقم کسی کو دے دی ہے، آپ کل آ کر اپنی رقم لے لینا۔ یہ سن کر خراسانی شخص تو چلا گیا، لیکن میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اگر انکار کرتا ہوں تو یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، اگر کہتا ہوں کہ تمہاری رقم خرچ ہو گئی تو وہ شور مچائے گا اور سختی کرے گا، اور یہ بات میرے لیے انتہائی اذیت ناک ہے۔ اسی سوچ و فکر اور پریشانی میں شام ہو گئی۔ رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ کل صبح میں اسے کیا جواب دوں گا۔ نیند کوسوں دور تھی، میرے لیے آنکھیں بند کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے غلام کو سواری تیار کرنے کا حکم دیا تو اس نے حیران ہو کر کہا حضور رات بہت ہو چکی ہے، اس وقت آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مناسب یہی ہے کہ آپ ابھی باہر نہ جائیں۔ چنانچہ میں واپس بستر پر گیا، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدلتا رہا، بار بار باہر جانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ غلام باہر جانے سے روک دیتا۔ اسی بے چینی کے عالم میں پوری رات گزر گئی۔ طلوع فجر کے فوراً بعد میں اپنے خچر پر سوار ہوا اور نامعلوم منزل کی جانب چل دیا۔ میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کس طرف جاؤں۔ بالآخر میں نے سواری کی لگام چھوڑ دی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نہر کے پل پر آ پہنچا۔ خچر پل کی جانب بڑھنے لگا تو میں نے اسے نہ روکا، یہاں تک کہ وہ پل پار کر گیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ اگر گھر جاتا ہوں تو خراسانی میرے دروازے پر موجود ہوگا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں نے خچر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب جہاں چاہے یہ مجھے لے جائے۔ میرا خچر خلیفہ مامون رشید کے محل کی جانب بڑھنے لگا۔ محل کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں سواری سے نیچے اتر آیا۔ اتنے میں ایک شاہ سوار میرے قریب سے گزرا، مجھے بغور دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ وہی شاہ سوار آیا اور کہنے لگا کیا تم ابو حسان زیادی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہی ابو حسان زیادی ہوں۔ کہا آؤ تمہیں امیر حسن بن سہل بلا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا امیر حسن بن سہل کو مجھ سے کیا کام؟ بہرحال میں اس کے ساتھ حسن بن سہل کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا اے ابو حسان تمہیں کیا ہوا کہ ہم سے ملنے نہیں آتے؟ میں نے مصروفیات کی وجہ سے نہ آنے کا کہا تو اس نے کہا تم اصل بات چھپا رہے ہو، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ یا تو تم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو یا تمہیں کوئی اور پریشانی لاحق ہے۔ جلدی بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے آج رات تمہیں خواب میں بہت پریشان دیکھا ہے۔ امیر کی یہ بات سن کر میں نے شروع سے آخر تک سب قصہ کہہ سنایا۔ میری غمناک آپ بیتی سن کر اس نے کہا اے ابو حسان اللہ عز و جل تجھے غم میں مبتلا نہ کرے، اللہ عز و جل نے تیری مصیبت دور کر دی ہے۔ یہ لو 10,000 درہم اس خراسانی کو دے دینا اور یہ مزید 10,000 درہم اپنے خرچے میں لانا، جب ختم ہو جائیں تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ واپس کر دیا۔ میں اپنے گھر آیا تو خراسانی میرے دروازے پر موجود تھا۔ میں نے 10,000 درہم اس کے حوالے کر دیے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مجھے غم و حزن سے نجات دے کر وسعت اور فراخی عطا فرما دی۔
بے شک وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اس حکایت کو علامہ تنوخی نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، کیا آپ ابو حسان زیادی نامی شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں ہی ابو حسان زیادی ہوں، بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا، خلیفہ مامون الرشید نے آپ کو بلوایا ہے۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر خلیفہ مامون الرشید کے پاس پہنچے۔ خلیفہ مامون الرشید نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں قاضی ابو یوسف مدظلہ العالی کے دوستوں میں سے ہوں۔ خلیفہ نے پھر پوچھا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ میں نے کہا، ابو حسان۔ کہا، کس نام سے مشہور ہو؟ میں نے کہا، زیادی کے نام سے۔ کہا، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے اول سے آخر تک سارا واقعہ خلیفہ کو کہہ سنایا۔ میری درد بھری داستان سن کر خلیفہ نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، تیرا بھلا ہو، آج رات تیری وجہ سے مجھے کئی مرتبہ سرکار نامدار، بے کسوں کے مددگار، شافع روز شمار، بإذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا یوں کہ جب میں سویا تو خواب میں مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ میں اس حال میں بیدار ہوا کہ تم سے واقف نہ تھا، لیکن تمہارا نام اچھی طرح یاد کر لیا تھا تاکہ تمہارے متعلق معلومات کروا سکوں۔ میں دوبارہ سو گیا۔ خواب میں پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حکم فرمایا، ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ میں گھبرا کر بیدار ہوا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اور ابو حسان زیادی کی مدد کرو۔ اس کے بعد میں دوبارہ نہیں سویا اور ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ میں نے رات ہی سے تمہاری تلاش میں خدام بھیج رکھے ہیں۔ پھر خلیفہ مامون الرشید نے 10,000 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ رقم اس خراسانی کو دے دینا۔ مزید 10,000 درہم دیتے ہوئے کہا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ مزید 30,000 درہم دیتے ہوئے کہا، اس رقم سے اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے سامان خرید کر ان کی شادی کر دینا۔ پھر بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ مجھے روانہ کر دیا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھ کر خراسانی کو 10,000 درہم کی تھیلیاں واپس کیں تو اس نے کہا، یہ وہ تھیلیاں نہیں ہیں جو میں نے دی تھی۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، خدا عز و جل کی قسم، اگر آپ مجھے پہلے ہی اپنا واقعہ بتا دیتے تو میں کبھی بھی آپ سے رقم کا مطالبہ نہ کرتا۔ خدا کی قسم، اب تم 1 درہم بھی آپ سے نہیں لوں گا۔ یہ درہم آپ کو مبارک ہو، میرا آپ پر اب کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے وطن چلا گیا۔ جب میں ایک شاہی تقریب کے موقع پر خلیفہ مامون الرشید کے دربار گیا تو اس نے سرکاری کاغذات تھماتے ہوئے کہا، جاؤ، آج سے تم فلاں فلاں علاقے کے قاضی ہو۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ تجھ پر ہمیشہ عنایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادل سایہ فگن رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو حسان زیادی رحمۃ اللہ علیہ تادم آخر عہدہ قضا پر فائز رہے۔ ایک اور مختصر بیان سماعت فرمائیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ بات کے
ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سے چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی بکریاں جو لے کر آئے ہو ان کو جا کر پہلے وہ واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت فردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔